تو اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ جو آپ نے نام رکھا ہے یہ افغانی جماعت کے حوالے سے، جی تو اچھا، ویسے جماعت احمدیہ کا نام جو ہے جی انیس صاحب، ویسے جماعت احمدیہ کا نام جماعت احمدیہ مسلمہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن میں مومن صاحب سے درخواست کروں، آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں انیس صاحب؟ یہی ہاں آپ جی، دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے، صبح میں نے ایک پروگرام آپ کا سنا تھا، تو اس میں جو ہے ایک دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ہوگا وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ساتھ ہوگا وہ نبیین کے ساتھ ہوگا۔ اس سے آپ ایک دلیل یہ دیتے ہیں، میں غیر احمدی ہوں اور ایک احمدی دوست ہے میرے، ان کے ساتھ ہوں میں، تو مطلب میرا ہوتا رہتا ہے ڈسکشن اس حوالے سے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نبیین کے حوالے سے کہ جی اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اور نبی بھی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مطلب ایک تو مسیح موعود آپ کے کہنے کے مطابق ایک تو وہ آگے ہیں، تو نبیین چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی نبی آئیں گے اس کے علاوہ، تو کیا یہ مطلب ایک دروازہ نہیں کھل جاتا ہے مطلب کہ اور مزید نبی جو ہے وہ دعوے کریں گے اس طرح، اور یہ ایک مطلب، تو اس حوالے سے مجھے پلیز تھوڑا گائیڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی انیس صاحب، آپ کا پہلا سوال ہم مومن طاہر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، دوسرے سوال کا جواب اسفندیار منیب صاحب سے لیں گے۔ جماعت احمدیہ نے اپنا جماعت احمدیہ کیوں رکھا؟ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے دوسرے مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اپنی تشخص اور تعارف کے طور پہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تشخص واضح ہو جائے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فرقانی، اہل قرآن آپ جانتے نہیں، اور یقیناً آپ بھی ان میں سے کسی فرقے میں سے ہوں گے اور اس کا بھی ایک نام ہوگا، لیکن اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ان مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں غالباً سن 1900 میں گورنمنٹ نے مردم شماری کروائی تھی، اور اس وقت ہم حضرت مسیح السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی جماعت کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے حضرت مسیح السلام جو جماعت بنا رہے تھے ان کو دوسرے مسلمانوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح تو نہیں شامل کر دینا تھا، ان کو علیحدہ رکھنا تھا، ان کی علیحدہ تربیت کرنی تھی، ان کا ایک نمایاں تشخص ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت حضرت مسیح السلام نے اپنی جماعت کے لیے ایک نام اس مردم شماری کے لیے تجویز کیا، اور اس کا پہلا نام مسلمان ہے، مسلمان فرقہ احمدیہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، احمدیہ آخر پہ، پہلے مسلمان فرقہ احمدیہ۔ تو صرف اس تشخص کے لیے، اس تعارف کے لیے یہ نام استعمال کیا جاتا ہے احمدیت کا، ورنہ جیسے دوسرے مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ایک جنرل جو دائرہ ہے اسلام کا اس میں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے، ایک دوسرے فرقوں سے نمایاں ہونے کے لیے جیسے دوسرے فرقے کرتے ہیں، ایسے ہم نے بھی جماعت مسلمہ احمدیہ نام اختیار کیا ہوا، یا جماعت احمدیہ مسلمہ یا مسلمان فرقہ احمدیہ۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔